کوئی بھی دباؤ قبول نہ کرنے والے بیوروکریٹ سکندر سلطان بطور چیف الیکشن کمشنر کب اور کیسے متنازع ہوئے؟ عمران خان نے کیوں تعینات کیا تھا؟ ایک رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے اہم بیوروکریٹ پنجاب اور وفاق میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے سکندر سلطان راجہ کے بارے میں اب تک ان کی سرکاری اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ رائے پختہ پائی گئی ہے کہ وہ دوران ملازمت کسی قسم کا دباؤ خواہ وہ کسی بھی سطح کا ہو وہ قبول نہیں کرتے۔ عمران خان نے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے تقرری کی اصولی موقف پر مزاحمت کرنے سے مخالف ہو گئے۔ ان کے ہم اثر رفقا کا کہنا ہے کہ سکندر سلطان نام کی طرح باروب شخصیت کے مالک ہیں، زیادہ لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں دیکھا۔ وہ پنجاب میں اہم عہدوں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی جگہ تعینات ہوتے رہے، جسے یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ بیوروکریسی کی یہ دونوں اہم شخصیات اہم بااثر اور انتہائی پروفیشنل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کے ہم اثر رفقا کے مطابق سکندر سلطان راجہ نے کئی بار مختلف منصوبوں اور افسران کی تقرریوں میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی رائے بھی دلیل سے تبدیل کروائی۔ انہیں کبھی سیاسی اثرات کے تحت فیصلے کرتے یا انہیں تبدیل کرتے نہیں دیکھا گیا۔ سکندر سلطان راجہ سیکرٹری سروسز، سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس، سیکرٹری محکمہ صحت، ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب رہے، اور ان کی تعیناتی کے دوران ان محکموں کی کارکردگی میں واضح فرق تھا کیونکہ وہ بروقت فیصلہ کرتے تھے اور ماتحت افسران سے کام لینا جانتے تھے۔ ان کے بقول سکندر سلطان راجہ اپنے نام کی طرح باروب شخصیت کے مالک ہیں۔ انہیں زیادہ لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں دیکھا، لیکن جب وہ سیکرٹری سروسز تھے تو افسران کے تقرر و تبادلوں میں مداخلت نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ جو میرٹ پر ہوتا تھا وہی نوٹیفیکیشن نکلتا۔ کبھی کسی افسر کا ان کے دفتر سے نکلنے والا نوٹیفیکیشن واپس یا منسوخ ہوتے نہیں دیکھا۔ سکندر سلطان راجہ کا 4 سالہ دور پچھلے چیف الیکشن کمشنر کے مقابلے میں زیادہ تر تنازعات کے گرد گھومتا رہا۔ ایک جانب پنجاب تحریک انصاف کی اس وقت کی حکومت نے ان کی تعیناتی کی حمایت کی اور پھر وہی ان کی سب سے بڑی مخالف بن گئی۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ان کے نام پر حکومت اور اپوزیشن دونوں نے ہی اتفاق کیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی تھی۔ سکندر سلطان نے ایک موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں بتایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعیناتی مسلم لیگ نون کے سابق وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کا کوئی حکم نہ ماننے کے نتیجے میں عمران خان نے کی تھی۔ بقول سکندر سلطان انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے حکم کے خلاف اسٹینڈ لیا اور وہ کام نہیں کیا۔ شاید عمران خان کو ان کا یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ انہوں نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے عمران خان بطور کھلاڑی بہت زیادہ پسند ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، میں نے عمران خان کی تصویر بھی گھر میں لٹکا رکھی ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر بھیرا سے تعلق رکھنے والے سکندر سلطان راجہ 18ویں چیف الیکشن کمشنر تھے۔ انہوں نے 27 جنوری 2020 کو یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ ان کی زندگی کا بیشتر عرصہ سول سروسز میں گزرا ہے اور وہ ایک سابق بیوروکریٹ ہیں۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال سے تعلیم حاصل کرنے والے سکندر سلطان نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے طبی تعلیم اور بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے نجی تعلیمی ادارے پنجاب کالج کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں میں اسکول بھی قائم کیا۔ سکندر سلطان بطور چیف الیکشن کمشنر اس وقت متنازع ہوئے جب انہوں نے تقرری کے کچھ عرصے کے بعد ڈسکا سے قومی اسمبلی کی نشست NA 75 میں ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ PTI نے ان کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی اور ان کے امیدوار اسجد ملہی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے دوبارہ انتخابات کا فیصلہ کالعدم قرار دیے جانے کی درخواست دی تھی۔ بعد ازاں تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس دوسرا ایسا واقعہ تھا جس کی سکندر سلطان نے مسلسل سماعتیں سننا شروع کی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے چند روز کے بعد سکندر سلطان نے کہا تھا کہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا، کسی جماعت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہم نے نہیں دیکھنا کہ باہر 5 بندے آئے ہیں یا 5 لاکھ، کمیشن کسی قسم کا دباؤ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب PTI کے حامی مختلف شہروں بشمول اسلام آباد میں واقع الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر حکومت کے خاتمے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔